تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی۔ یہ آج کا بیٹا ہمارا سلیبس ہے عالیہ اول میں۔ تو جو آج ہمارا سبق ہے النوع التاسع، 9 نمبر 9، المرسل، حدیث مرسل کے حوالے سے۔ اتفق علماء طوائف کے علماء کرام، یہ طوائف سے مراد جو مطلب ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں کے جو علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں علی ان قول التابعی الکبیر، جو بڑے تابعی ہیں، بڑے بڑے تابعین ہیں، اگر ان میں سے کوئی تابعی یہ کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، کہ حضور نے ایسا کہا، وفعلہ، اور حضور نے ایسا کیا، یسمى مرسلا، تو اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ فإن انقطع قبل التابعی واحدا او اکثر، دیکھیں جب صحابی یہ کہتا ہے، تابعی یہ کہتا ہے نا کہ حضور نے یہ فرمایا، اب تابعی کی حضور سے ملاقات تو نہیں ہے نا، یہ ملاقات ہے، تو جب تابعی کی حضور سے ملاقات نہیں تو تابعی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا؟ تو لا محالہ یہ ہے کہ اس تابعی کو کسی صحابی نے بتایا ہوگا۔ اگر تابعی کسی صحابی کا نام نہیں لیتا لیکن تابعی وہ تابعی ہو جو سینئر ہو، بڑی عمر کا ہو، تو اس وقت اس تابعی کا یہ قول حدیث مرسل کے طور پر قبول کیا جائے گا۔ ہم کہیں گے یہ ہے تو حدیث، لیکن یہ حدیث ہے۔ اور اگر تبع تابعی کہتا ہے کہ نبی پاک نے یہ فرمایا، وہ نام لیتا ہے اس کا تابعی کا نام لیتا ہے اور نہ ہی صحابی کا، تو اس کو وہ ایک راوی حذف کیا یا دو کی حذف ہوئے، تو امام حاکم اور دوسرے محدثین نے کہا لا یسمى مرسلا، دوسرے حدیث مرسل نہیں کہیں گے، بل یختص المرسل بتابعی عن النبی، بلکہ مرسل حدیث تو وہی ہوگی جو تابعی کے کہ حضور نے یہ فرمایا، اور اگر تابعی کے علاوہ کوئی اور بات یہ کرے تو اسی کے حدیث منقطع، اور اگر حذف ہونے والے اس سے بھی زیادہ ہیں تو اس حدیث کو حدیث معضل کہتے ہیں۔ اور مشہور فی الفقہ، فقہ کے اندر یہ چیز مشہور ہے، اور اصول کے اندر، اصول فقہ کے اندر، ان الکل مرسل، کہ یہ سب مرسل ہوگی۔ اہل فقہ کہتے ہیں کہ اگر ایک راوی حذف ہو، دو ہوں، تین ہوں، جتنے بھی راوی حذف ہوں وہ کیا ہوگی؟ حدیث مرسل۔ لیکن محدثین کہتے ہیں کہ حدیث مرسل وہ ہوتی ہے کہ جس میں تابعی یہ بات کر، تابعی کے علاوہ تبع تابعی کے نیچے سے کوئی بندہ ڈائریکٹ سرکار کے حوالے سے بات کرتا ہے تو ہم اس حدیث کو حدیث مرسل نہیں بلکہ حدیث منقطع یا حدیث معضل کہیں گے۔ کہتے ہیں وہذا الاختلاف فی الاصطلاح والعبارت، یہ اختلاف اصطلاح اور عبارت میں ہے۔ واما قول الزہری وغیرہ من صغار تابعین، البتہ زہری اور دوسرے جو چھوٹے تابعین کا جن کا قول ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ قال نبی، حضور نے یہ فرمایا، امام زہری یا ان کے علاوہ وہ تابعین جو چھوٹی عمر کے تابعین تھے، اگر وہ یہ بات کہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، تو اب مشہور اس میں یہی ہے کہ من خصہ بالتابعی انہ مرسل کبیر، جیسے بڑے تابعی کی بات کو حدیث مرسل کہتے ہیں، ایسے چھوٹے ہی تابعی کی بات کو بھی مرسل کہیں گے۔ وکیل لیس بمرسل بل منقطع، ایک یہ قول یہ بھی کہا گیا کہ وہ مرسل نہیں منقطع ہوگی۔ وَإِذَا قَالَ فُلَانٌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ فُلَانٍ، جب کوئی یہ کہ فلاں بندے سے روایت کرتا ہے اور وہ فلاں سے روایت کرتا ہے، تو فقال الحاکم، امام حاکم کہتے ہیں منقطع لیس مرسلا، یہ منقطع ہے، مرسل نہیں ہے، اور امام حاکم کے علاوہ جو دوسرے محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مرسل ہے۔ ثم المرسل حدیث ضعیف، پھر جو حدیث مرسل ہے یہ حدیث ضعیف ہے عند جماہیر المحدثین، جمہور محدثین کے نزدیک، والشافعی، اور امام شافعی کے نزدیک، وکثیر من الفقہاء، اور بہت زیادہ فقہاء کے نزدیک، وصحاب الرسول، صحابہ رسول کے درمیان۔ وقال مالک و ابو حنیفہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، فی طائفۃ، آپ کے گروہ کہتا ہے صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے۔
فَإِنْ صَحَّ مُخْرَجُ الْمُرْسِلِ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، اگر اس مرسل کی حدیث کسی اور سند سے آ جائے، من واجہ آخر کا مطلب ہوتا ہے کسی اور سند سے، تو وہ مسند ہوگی یا مرسل ہوگی۔ ارسلہ، اسے ارسال کیا ہوگا، من احد عن غیر رجال الاول، غیر اول کے رجال کے علاوہ، کان صحیح ہے تو وہ حدیث صحیح ہوگی۔ یہ عبارت کا مطلب سمجھے بیٹا، کہ اگر ایک بندے نے حدیث مرسل لایا ہے اور جن راویوں سے اس نے حدیث مرسل کی، اگر کوئی بندہ وہی روایت بالکل دوسرے راویوں سے صحیح لے آئے، پھر اب وہ حدیث مرسل لے لے کہ وہ حدیث صحیح ہو جائے گی۔ وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ صِحَّةُ الْمُرْسَلِ، اور اس سے مرسل کی جو صحت ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ وَأَنَّهُمَا صَحِيحَانِ، اور وہ دونوں صحیح حدیثیں بن جائیں گی۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ایک حدیث مرسل تھی ایک سند کے اعتبار سے، اب دوسرا بندہ اٹھا، اس نے وہی حدیث ایک نئی سند سے، اور اس نئی سند میں سارے بندے ڈیفرنس ہیں، وہ ایک صحیح روایت لے آتا ہے۔ اب وہ تو صحیح روایت ہے ہی، کیونکہ وہ سارے راوی صحیح ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو مرسل تھے یہ مرسل بھی صحیح بات ہے۔ انہیں کا پتہ لگی رہی۔ دیکھیے بیٹا، آپ میرے پاس بیٹھی ہیں، آپ کے آگے بیٹھی ہیں، وہ اس کے آگے بیٹھی ہے محرم صاحب کہتی ہے کہ مجھے یہ بات بشرا نے کہہ دی، یہ بات مجھے استاد سر نے بتائی، آپ کو درمیان میں چھوڑ دیا، اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث مرسل، کیونکہ صحابی کو نبی پاک کے پاس جو صحابیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، اب یہ بات، اب یہ جو غیر صاحب روایت بیان کرے گی کہ مجھے بشرا رہتا ہے، بشرا اس کا نام چھوڑ کر ڈائریکٹ مجھ تک آ جائے گی، تو یہ کیا ہوگی؟ مرسل۔ اب یہی بات ہے، مریم کہتی ہے کہ مجھے بتایا اس میں کنزہ نے، کنزہ کہتی ہے کہ مجھے بتایا زینب نے، اور زینب کہتی ہے مجھے بتایا استاد صاحب نے۔ اب یہاں تو کوئی بندہ عزم نہیں نہ ہوگا، سب آگے نا، اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح۔ اب چونکہ یہ صحیح ہے، بات ایک ہے، وہی بات آپ نے کی، وہی بات آپ نے کی۔ جب آپ نے کی تو وہ حدیث وہ مرسل تھی، اور جب انہوں نے کی تو وہ مرسل نہیں تھی، صحیح تھی۔ تو اب جب یہ صحیح ہے تو بات بے شک وہی ہے نا، اس لیے اب یہ بھی مرسل بھی رہے گی بلکہ صحیح ہو جائے گی۔ ان کا پتہ لگا۔ ورنہما صحیح ہیں، اور دونوں صحیحوں کی لو آردہما صحیح ہوں، اگر ان دونوں کو عارض آ جائے کوئی صحیح من طریق اس رستے سے، رجحناہما جس کو ہم نے ترجیح دی، اذا تعذر جب دونوں کو جمع کرنا مشکل ہے۔ آگے آ جائے جی۔ کہتے ہیں ھذا کلہ فی غیر مرسل صحابی، یہ جو پیچھے مسئلے بیان ہوئے نا، یہ سب ان میں ہے جو مرسل کے علاوہ، غیر مرسل صحابی جو صحابی کی مرسل کے علاوہ کوئی اور مرسل ہے۔ اما مرسل اور جو صحابی کی ارسال ہے، فمحکوم بصحتہ، تو حکم لگایا جائے گا اس کے صحیح ہونے پر، علی المذہب صحیح، مذہب صحیح کے مطابق۔ وکیل انہ کا مرسل غیری، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ مرسل غیر کی طرح ہے، الا ان یبین روایت الصحابی، کہ بیان کر دے وہ روایت کسی صحابی سے۔ اب بیٹا النوع العاشر آگی 10ویں قسم حدیث منقطع کی۔ الصحیح الذی ذهب الیہ الفقہاء، صحیح بات جس کی طرف فقہاء گئے ہیں، اور خطیب بغدادی گئے ہیں، اور ابن عبد البر گئے ہیں، وغیرہم من المحدثین، اور ان کے علاوہ محدثین گئے ہیں، ان المنقطع ما لم یتصل اسنادہ، کہ منقطع وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند متصل نہ ہو، علی ای وجہ کانا، چاہے وہ کسی وجہ سے انقطاع ہو، وہ کسی بھی وجہ سے انقطاع ہو۔ اگر کسی حدیث میں کوئی بھی راوی حذف ہو گیا، شروع میں سے، درمیان میں سے، یا انتہا میں سے، اس حدیث کو کیا کہ حدیث ہے منقطع، ایک درمیان میں سے راوی کٹ گیا ہے۔ واکثر ما یستعمل فی روایت من دون تابع عن صحابی، اور اکثر یہ چیز استعمال ہوتی ہے کہ جس سے منقطع وہ ہوتی ہے کہ جو تابعی کو چھوڑ کر صحابی سے
روایت کی گئی، تابع کو چھوڑ دیں اس روایت کو روایت منقطع کہیں گے. کہ مالک ان ابن عمر، جیسے مالک روایت کرتے ہیں ابن عمر سے. وکیلا و ہوا مختل منہ رجل قبل تابعین، کہ یہ بھی کہا گیا کہ منقطع حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں داخل ہو جائے کوئی آدمی تابع سے پہلے، محذوفن کانا او مبہما، چاہے وہ محذوف ہے چاہے وہ مبہم ہے. راجل جس کے کوئی آدمی درمیان میں شاید. وکیلا وما رویان تابعین، منقطع کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی جو جس روایت کو روایت کیا جائے کسی تابعی سے، او من دونہ، یا تابعی سے نیچے سے کسی بندے سے روایت کیا جائے. قولا لا ہو فعلا، اس کو قول یا فعل کو. وہذا غریب ضعیف، اور ایسی حدیث غریب بھی ہوتی ہے ضعیف بھی ہوتی ہے. النون ہادیہ شرح 9 نمبر 11 المعدل حدیث معدل وہو بفتح الدوات، دوات کے اوپر فتح، معدل پڑھنا معدل نہیں پڑھنا. یقولون عادلہ وہو فہو معدل، انہوں نے اس کو چھوڑا تو پس وہ معدل ہے. وہو ما ساکت من اسنادہ اسنان فاکثر، معدل حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس سند کے درمیان میں سے دو یا زیادہ راوی الگ ہو جائیں، دو یا زیادہ راوی اس کے کہتے ہیں معدل. ویسمى منقطع، اس کو حدیث منقطع بھی کہتے ہیں. ویسمى مرسلا عند الفقهاء، اور فقہاء ایسی حدیث کو حدیث مرسل بھی کہتے ہیں جیسے گزر چکا. وکیلا ان قول الراوی، اور یہ بھی کہا گیا راوی یہ کہ بالغنی قول مالک، مجھے یہ بات پہنچی جیسے امام مالک کا قول بالغنی ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا ہے للملوک طعامہ وکسوتہ، غلام کا کھانا اور کپڑے مالک کے ذمہ ہیں. تو یہ سما معدل، تو ایسی حدیث کو بھی معدل کہتے ہیں. یہ اصحاب الحدیث جو ہیں محدثین معدل کہتے ہیں. وَإِذَا رَوَى التَّابِعُ التَّابِعَ عَنْ تَابِعٍ، جب تبع تابعی روایت کرے کسی تابعی سے حدیث کو حدیث سے واقفہ علیہم، اور اسی پر موقوف کر دیں، وَهُوَ عِنْدَ ذَلِكَ تابعی، وہ تابعی کے نزدیک مرفوع متصل ہوگی. وَفَهُوَ معدل، لیکن ویسے حدیث کی معدل ہوگی کیونکہ اس میں سے ایک راوی حذف ہو جاتا ہے. اب بیٹا جو ہم نے آج پڑھی ہے مرسل ایک، منقطع دو، معدل تین، اس کا مختصر کیا ہوگا؟ اگر جو ہے نا تابعی، اگر تابعی کے کہ سرکار نے یہ بات کی ہے کہ تابعی صحابی کا نام نہیں لیتا، اس حدیث کو جسے مرسل کہتے ہیں. اور اگر تابعی کے نیچے کوئی بندہ تابعی کا اور صحابی کا نام نہیں لیتا، اس کو جس کو کہتے ہیں حدیث منقطع. اور اگر سند کے درمیان سے دو راوی حذف ہو گئے ہیں تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث معدل ہے، لیکن فقہاء کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے. کلیئر ہوگی یہ تین باتیں؟ چلیں انشاءاللہ باقی صبح اس پہ جو آگے تفریحات ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے.